باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے اللہ موجود ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ کیا ہے؟ اللہ موجود ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اس میں ہم اللہ کی ہستی کی نوعیت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے اور اس کی ہستی کائنات کی تخلیق کے ذرے ذرے میں زندہ توانائی اور محرک کے طور پر ظاہر ہے۔ سورہ نور کی آیت 35 اپنے ابتدائی الفاظ میں اس حقیقت کو زبردست انداز میں بیان کرتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ امر، محرک توانائی، ڈرائیونگ انرجی یا نور خالق کی خصوصیت ہے، تخلیق کار کی خصوصیت ہے، جو وقت، جگہ یا مادی ترتیب کی حدود کی مقید نہیں ہے، کون و مکان کی مقید نہیں ہے۔ دوسری طرف مادہ تخلیق کی خصوصیت ہے۔ انسان چونکہ مادی عناصر سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کے حواس، 5 سینسز جو مادی ماحول میں پروان چڑھے ہیں، تخلیق کے پیچھے موجود الوہیت یا امر کی قدر و منزلت کی جانکاری میں ناکام رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی ہستی مادی لحاظ سے غائب رہتی ہے۔ تاہم جیسا کہ اللہ کی ہستی اس کائنات کے ہر ذرے اور اس کے تمام نظامات کی کاملیت میں ظاہر ہے، مینیفیسٹڈ ہے، اس لیے قرآن انسان کو کائنات اور اپنی ذات میں پنہاں اسرار و رموز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کو جان سکے اور کائنات اور اپنے نفس کے تمام معاملات پر اللہ کے اختیار کلی اور حاکمیت اعلیٰ کو پہچان سکے۔ اسی لیے انسان کو اللہ کی پہچان اور اس کی ذات سے وابستگی کا احساس اجاگر کرنے کے لیے انسان کو حواس پر مبنی مشاہداتی قوتوں کے علاوہ، یعنی سینسز کے علاوہ، عقل اور روح کی شاندار صلاحیتوں سے بھی نوازا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم کے نور الہیہ سے منور انسانی روح، یعنی وہ انسانی روح جس کے اندر کلام الہیہ کا نور بھی ہو، الوہی نظام ہستی کے دریچوں میں، ڈیوائن آرڈر کی ونڈوز میں جھانک سکتی ہے، جو اللہ کریم نے کاروبار کائنات کو انجام دینے کے لیے قائم کر رکھا ہے۔ برائے کرم اسکرین پر دکھائے گئے گراف پر ایک نظر ڈالیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے، غور فرمائیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشاہدہ اور عقل کی قوتیں کس طرح انسانی روح یا نفس پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو روح اور الوہی نظام ہستی کے عظیم مظاہر میں جھانکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ آئیے اس ظاہر اور غیب کے تعلق کو کچھ تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں گفتگو کر چکے ہیں، سائنسی علم خود تسلیم کرتا ہے، سائنسی علم خود تسلیم کرتا ہے کہ انسان اب تک
کائنات کے آئس برگ کے صرف ایک کونے تک ہی رسائی حاصل کر سکا ہے۔ لہذا کائنات کی لامحدود تخلیق کے پیش نظر اللہ کی تخلیق کی وسعتوں کا احاطہ انسانی تصور اور فہم سے باہر ہے، بیونڈ دا اپریہنشن آف ہیومن بینگ۔ اس لیے بہت سے عناصر فطرت انسان کے محدود ذہن کے لیے ہمیشہ غیب کی حدود ہی میں رہیں گے۔ قرآن حکیم کائنات کی وسعتوں اور اس کے خالق کی عظیم صلاحیتوں اور الوہی نظام ہستی سے قائم ہونے والی اللہ کی مطلق حاکمیت، جو کائنات کے ہر ذرے کو فطرت کے تفویض کردہ منضبط قوانین کی اطاعت کو یقینی بناتی ہے، اس کے بارے میں رہنما تفصیلات فراہم کرتا ہے، گائیڈنگ انفارمیشن دیتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت 109 اور سورہ لقمان کی آیت 27 اللہ کی تخلیق اور کائنات کی ناقابل تصور وسعتوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہت کم حصہ انسان کو معلوم ہے، باقی سب اس کے علم میں نہیں، یعنی وہ عالم غیب ہے۔ اور کائنات کی بڑھتی ہوئی فطرت کے پیش نظر اس کا عالم غیب میں ہی رہنے کا امکان ہے، یعنی جیسے انسان کی عقل بڑھتی ہے اس سے کہیں تیزی سے کائنات بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ کائنات کا مشاہداتی حصہ نون یونیورس، کائنات کا مشاہداتی حصہ بھی اس قدر بحر بے کران کی مانند ہے کہ اس کے اعداد و شمار سن کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اب اگر تخلیق کی وسعت انسانی عقل سے باہر ہے تو اس کے خالق کی عظمتوں، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی و حکمت، اس کی ہماگیر طاقت اور کائنات کی تخلیق میں پنہاں اس کی الوہیت کا انسان صرف تصور ہی کر سکتا ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قرآن حکیم کا دعویٰ سچا اور برحق ہے کہ اللہ کی تخلیق اور اس کی الوہیت کو مناسب طور پر بیان کرنے کے لیے سیاہی اور عقل کے سمندروں کے سمندر بھی کافی نہیں ہوں گے۔ قرآن حکیم کی آیات اللہ کریم کی ہماگیر فطرت، اس کی حکمیہ صفات، ڈائریکٹو صفات اور اس کی غالب الوہیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ سورہ الانعام کی آیت 103 بیان کرتی ہے کہ انسان اللہ اور اس کی کائنات کو سمجھنے میں کس طرح بے بس ہے، جبکہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں، اس کے علم سے باہر نہیں۔ آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیے، کوئی بصیرت اس کی گرفت نہیں کر سکتی۔ کوئی بصیرت کیا ہے؟ ہیومن آئیز، ہیومن انٹلیکٹ، کوئی بصیرت اس کی گرفت نہیں کر سکتی، لیکن سب کچھ اس کی بصیرت کی گرفت میں ہے، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے، ویل انفارمڈ ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی گفتگو کے ضمن میں 3 قسم کی نامعلوم حقیقتوں یا غیب کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی قسم کائنات کی مادی تخلیق اور اس کے لاتعداد اجزاء ہیں جس کا انسان کو بہت کم علم ہے، اور باقی غیب ہی غیب ہے، ان سین ہے۔
دوسری قسم وہ مخلوق ہے، دوسری قسم بھی ہے مخلوق، کریٹڈ ہے، جیسے فرشتے، روح انسانی، الہام یا وحی وغیرہ جو انسان کے مشاہدے اور عقل سے پوشیدہ رہتی ہے۔ تیسری قسم میں اللہ، اس کی الوہیت، الوہی نظام فطرت اور روح شامل ہیں۔ جیسا کہ سائنسی دریافتیں ہمیں بتاتی ہیں، انسان اپنی بہترین کوششوں کے باوجود مادی کائنات کے بارے میں بہت کم حصے کی جانکاری حاصل کر سکا ہے۔ جہاں تک حقیقت کی دوسری اور تیسری اقسام کا تعلق ہے، انسان کی ان تک رسائی اس کی مادی ساخت، انسان کی مادی ساخت اور فکر و عمل کی قیود کی وجہ سے انتہائی محدود ہے۔ آئیے اس چارٹ پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں جو لیکچر 153 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ بائیں طرف تخلیق سے متعلق پہلی قسم کی حقیقتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور دائیں طرف دوسری اور تیسری قسم کی حقیقتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جو عام طور پر انسان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے سبب عالم غیب کہلاتی ہے۔ اس طرح انسان کو اندیکھی حقیقتوں کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے غیب پر یقین کو ایمان کے 6 ارکان کا حصہ بنایا گیا ہے، جن میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان، قدر یا غیب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان جن میں قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے، اور قیامت پر ایمان شامل ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان حقیقتوں کو جاننے کی جستجو کا بھی بڑے استقرار کے ساتھ پرزور حکم ہے۔ استقرار کیا ہے کہ بار بار کہا گیا ہے، پرزور کیا ہے کہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، اور ان حقیقتوں کی جانکاری انسان کا بہت بڑا اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، اعزاز مانا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ گہرا تعلق استوار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی مختلف صلاحیتوں اور آزاد شخصیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بغیر کسی جبر اور مجبوری کے اللہ کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اس کو پہچان کر اپنی پسند کے ساتھ، اپنی آزادانہ چوائس کے ساتھ کوشش اور لگن سے اللہ کریم سے گہرا تعلق یعنی محبت کا رشتہ استوار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان اس کو پہچانے، اس کی شاندار تخلیق اور اس کی الوہیت کا ادراک حاصل کرے، اور انسان اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمتوں کو جانے اور شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے الوہی ہدایت کا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے مشاہدے، عقل اور روح کی صلاحیتوں سے نواز دیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر انسان کو قرآن پاک کے ذریعے خدائی حکمت سے نوازا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ کو جان لے اور اس کا مشکور و ممنون ہو، تاکہ دل و جان اور روح کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے محبت کی تڑپ پیدا کر سکے، اس کے اندر اللہ کی محبت کی تڑپ پیدا ہو سکے۔ یہ ہے میرے اللہ کا منطق۔ چوائس بھی دی ہے اور چاہا ہے کہ انسان اللہ سے پیار کرے۔
اپنے ارادے سے، اپنے شوق اور ولولے سے۔ تو آئیے قرآن حکیم کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو علم کے مقدس ذرائع کو ظاہر کرتی ہیں، جو انسان کو اللہ اور اس کی الوہیت کو جاننے کے قابل بناتی ہیں۔ سورہ روم کی آیت 30 بیان کرتی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اپنی نیچر پر، فطرت اللہ، اور اسے اللہ کی فطرت کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ فطرت کے نامعلوم حقائق کو جاننے کے لیے اللہ سے وابستگی حاصل کر سکے۔ اللہ کے اس حکم کی پیروی کو عملی شکل دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کو حکم دیا، تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرو تاکہ اس کی صفات میں رنگ جاؤ، اس کی قربت پالو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی نگری میں داخل ہو جاؤ۔ آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیں، اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 9 میں بیان ہے کہ انسان کو مشاہدہ، عقل، قلب اور روح کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی حیرت انگیز کائنات کو سراہتے ہوئے اور اس کی عظیم نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے قریبی تعلقات استوار کر سکے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیے، پھر اس نے اس کو تناسب میں بنایا، یعنی انسان کو ایک جسم دیا اور پھونکی اس میں اپنی روح، ہز اون اسپرٹ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ یہاں چند الفاظ پر غور کیجیے۔ پہلے 2 بار انسان کو اس کو کہہ کے پکارا ہے، 3rd پرسن ہے۔ پھر جب اس کو روح دے دی تو کہا تمہارے لیے، یعنی اپنائیت کا درجہ بدل گیا جب اللہ کی روح انسان میں آئی۔ تو پھر کیا عطا کیا؟ کان۔ کان ریپریزنٹس دا سینسز، کان انسان کے حواس کی نمائندہ ہے، اور آنکھیں انٹلیکٹ، اس کا تعلق دماغ سے ہے، یہ انسان کی انٹلیکٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، اور دل بنائے جو ہماری روح کا مسکن ہے، جو دانش و حکمت کا مرکز ہے۔ تو اللہ گلہ کرتا ہے کہ تم اس کے باوجود بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو سورہ فصلات کی آیت 53 علم کے 2 مواخذ بتاتی ہے، سورسز، سٹریمز، ایک کائنات اور دوسرا انسان کا نفس۔ کائنات کے علم کے لیے بنیادی طور پر حواس یا مشاہدے اور عقل کی صلاحیتیں تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس یا خودی کا علم صوفیانہ تجربے یا روحانی مشاغل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیے، ہم انہیں افق یعنی یونیورس اور ان کے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں یعنی انسانوں کو افق اور ان کے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ جو قرآن بیان کرتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت 51 روحانی یا صوفیانہ ذرائع، وحی
اور آسمانی کتابوں کو علم کے ذرائع کے طور پر ظاہر کرتی ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے، مگر اشارہ سے یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیجے کوئی پیغمبر کہ وہ پہنچائے اللہ کی اجازت سے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلند تر ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 190 اور 191 اس طرح کی دیگر سینکڑوں آیات کی طرح انسان کو کائنات کے عجائبات اور اسرار و رموز کا مشاہدہ اور غور و فکر کرنے اور خودی کے بحر بیکراں میں غوطہ زن ہونے کی تاکید کرتی ہے، تاکہ اللہ کی تخلیقی مظاہر اور اس کی الوہیت کی غیبی جہتوں، سیکرٹ ڈائمنشنز کے بارے میں جانکاری حاصل ہو سکے۔ آیات کے الفاظ ہیں، دیکھو آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلاؤ میں، عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنے پہلو کے بل لیٹ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں تخلیق کیے ہوئے عجائبات پر غور کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، مذکورہ قرآنی حوالہ جات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غیب پر یقین ایمان کے ارکان میں سے ایک ہے اور اس کا اقرار مسلمان پر فرض ہے۔ تاہم انسان کو کائنات اور اپنی ذات کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ کی تخلیقی فضیلت، اس کی عظیم الوہیت اور حاکمیت اعلیٰ کو جان سکے اور اس کی قدر و منزلت کا ادراک حاصل کر سکے، جس سے اسے اللہ کے حضور اس کی رضا و منشا کے سامنے پرعزم طور پر سر تسلیم خم کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اور اس طرح اسے اللہ کی عظیم محبت اور قربت کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ آئیے آج کی گفتگو کے اختتام سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 186 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم یقینی طور پر اپنے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور فوری طور پر جواب دیتا ہے۔ آیت بیان کرتی ہے، سنیے، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے در حقیقت قریب ترین ہوں، قریب ترین۔ میں ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ انہیں بھی عزم کے ساتھ میرے فرمان کو سننے کی ترغیب دے اور وہ مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکیں۔ آج کے موضوع پر مزید تفصیلی مطالعے اور گہری بصیرت کے پیش نظر خواہش مند شرکاء کی سہولت کے لیے قرآن حکیم کی کچھ متعلقہ آیات کی فہرست اسکرین پر آویزاں کی گئی ہے، براہ کرم نوٹ فرما لیجیے۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 158 ہے۔
براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2 اور 4۔ ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔